کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ عام حالات سے اٹھ کر غیر معمولی کامیابیاں کیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا واقعی دولت صرف قسمت والوں کا مقدر ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے سمجھ لیا جائے تو زندگی کا رخ بدل سکتا ہے؟ یہی سوال ایک نوجوان رپورٹر کے ذہن میں بھی گونج رہا تھا جب اس کی ملاقات دنیا کے عظیم صنعت کار سے ہوئی۔ وہ نوجوان تھا ناپولین ہل اور صنعت کار تھے اینڈرو کارنیگی۔ کارنیگی نے اس نوجوان کے سامنے ایک چیلنج رکھا، اگر تم 20 سال تک دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا راز تلاش کر کے اسے عام انسان تک پہنچا دو تو تم ایک ایسی سچائی دریافت کرو گے جو نسلوں کو بدل دے گی۔ یہی چیلنج بعد میں کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ یہ کہانی صرف دولت کمانے کی نہیں بلکہ سوچ کی طاقت کو پہچاننے کی ہے۔ آنل ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر کامیابی کی ابتدا ایک جلتی ہوئی خواہش سے ہوتی ہے۔ ایک عام خواہش نہیں بلکہ ایسی خواہش جو انسان کو بے چین کر دے، جو سونے نہ دے، جو ہر ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھنے پر مجبور کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی واضح مقصد نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر مقصد واضح ہو تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ آنل نے سینکڑوں کامیاب لوگوں کا مطالعہ کیا جن میں ٹامس ایڈیسن اور ہنری فورڈ جیسے نام شامل تھے۔ انہوں نے پایا کہ ان سب میں ایک قدر مشترک تھی، وہ اپنے خواب پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے۔ جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تب بھی وہ اپنے ویژن سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یقین ایمان اس کتاب کا دوسرا بنیادی اصول ہے۔ آنل کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ بار بار اپنے ذہن میں دہراتا ہے وہی اس کی حقیقت بن جاتا ہے۔ اگر آپ خود کو ناکام سمجھتے رہیں گے تو ناکامی آپ کا مقدر بن جائے گی، لیکن اگر آپ خود کو کامیاب تصور کریں، اپنے مقصد کو پہلے سے حاصل شدہ دیکھیں، تو آہستہ آہستہ آپ کا لاشعور آپ کو اسی سمت دھکیلنے لگتا ہے۔ یہاں سے کہانی ایک اور گہرے موڑ پر آتی ہے۔ آنل ہمیں آٹو سجیشن کا تصور سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لاشعور زمین کی طرح ہے، جو بیج آپ اس میں بوتے ہیں وہی اگتا ہے۔ اگر آپ روزانہ اپنے مقصد کو واضح الفاظ میں لکھ کر پڑھیں، اسے محسوس کریں، اس کی تصویر اپنے ذہن میں بنائیں، تو آپ کا لاشعور اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ذہن کی وہ طاقت ہے جسے اکثر لوگ استعمال ہی نہیں کرتے۔ مگر صرف خواہش اور یقین کافی نہیں۔ آنل کہتے ہیں کہ علم بھی ضروری ہے، مگر عام علم نہیں، مخصوص علم، وہ علم جو آپ کے مقصد سے جڑا ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ کامیاب لوگ ہر چیز کے ماہر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے شعبے میں گہری مہارت رکھتے ہیں، اور جہاں کمی ہو وہاں دوسروں کی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی ہمیں ماسٹر مائنڈ کے تصور تک لے جاتا ہے۔ جب دو یا زیادہ لوگ ایک مشترکہ مقصد کے لیے ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں تو ایک نئی ذہنی طاقت جنم لیتی ہے۔ یہ طاقت اکیلے انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ناکامی دراصل کامیابی کا بھیس بدلا ہوا روپ ہے۔ آنل نے انٹرویو کے دوران دیکھا کہ ہر کامیاب شخص کو بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹامس ایڈیسن نے ہزاروں ناکام تجربات کے بعد بلب ایجاد کیا، مگر انہوں نے ہر ناکامی کو سبق سمجھا، شکست نہیں۔ آنل کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنی منزل سے صرف ایک قدم پہلے ہار مان لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ کامیابی اکثر اسی موڑ کے بعد چھپی ہوتی ہے جہاں سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پھر آنل ہمیں فیصلہ سازی کی طاقت سے روشناس کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ تیزی سے فیصلے کرتے ہیں اور آہستہ تبدیل کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ فیصلے میں دیر کرتے ہیں اور دوسروں کی رائے سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ خوف، خاص طور پر تنقید کا خوف، انسان کو جکڑ لیتا ہے۔ یہ خوف اسے بڑا سوچنے سے روکتا ہے۔ آنل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے اپنے خواب پر یقین کیا، نہ کہ ان لوگوں کو جو دوسروں کے ڈر سے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دولت صرف پیسے کا نام نہیں، اصل دولت ذہنی آزادی، خود اعتمادی اور مقصد کے ساتھ جینے میں ہے۔ آنل 6 بنیادی خوفوں کا ذکر کرتے ہیں: غربت، تنقید، بیماری، محبت کے کھو جانے، بڑھاپے اور موت کا خوف۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوف ہمارے ذہن کی زنجیریں ہیں
جب تک ہم ان زنجیروں کو نہیں توڑتے ہم اپنی اصل صلاحیت تک نہیں پہنچ سکتے، اور پھر وہ ہمیں لاشعور دماغ اور اوچھٹی حس ای کے راز سے روشناس کراتے ہیں۔ آنل کے مطابق جب انسان مسلسل اپنے مقصد پر توجہ دیتا ہے، مثبت جذبات کو پروان چڑھاتا ہے اور منفی خیالات کو دور رکھتا ہے تو اس کا ذہن ایک طاقتور ریسیور بن جاتا ہے۔ وہ نئے خیالات، مواقع اور الہام کو پکڑنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کامیابی قسمت نہیں رہتی بلکہ ایک منطقی نتیجہ بن جاتی ہے۔ آخر میں کتاب ہمیں ایک سادہ مگر گہرا سبق دیتی ہے، انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ بدل دیں تو آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ کامیابی کسی خاص طبقے کا حق نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے مقصد کو واضح کرے، اس پر ایمان رکھے، مستقل مزاجی سے عمل کرے اور خوف کو شکست دے۔ یہ کہانی ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں۔ کیا ہمارے پاس کوئی واضح مقصد ہے؟ کیا ہم اس کے لیے جلتی ہوئی خواہش رکھتے ہیں؟ کیا ہم ناکامی کے بعد بھی اٹھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو شاید ہم بھی اپنی زندگی کی کتاب میں ایک نیا باب لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آخرکار سوچو اور امیر بنو صرف ایک عنوان نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، اپنی سوچ کو طاقت میں بدلنے کی اور اپنی طاقت کو کامیابی میں ڈھالنے کی۔